سجا
افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے پر سرکشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر زندہ میں قضا کی آفات کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفات کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو سر حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر ماشا کا رکا سر حضرت مسلم کا لٹکا تھا جہاں پر ماشا کا رکا درعابد بیمار کو اس وقت لگانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو اکبر جو گرے گھوڑے سے خیمے لگے شبیر بیٹا تیری تقدیر اکبر جو گرے گھوڑے سے کہنے لگے شبیر بیٹا تیری تقدیر ایک ظالم بے دین کا یوں لیزہ چھپانا سجاد سے پوچھو
شام میں جانا سجاد سے پوچھو سورہ فاتحہ میں پلایا وہ زہر دیا جس سکون میں خلل آیا مانند حسن کٹ کے کلے جان نکلا مانند حسن کٹ کے کلے جان نکلا ظالم نے مریض شہ دل گیر کو ماں شپر کی طرح دل پر شبیر کو ماں شپر کی طرح دل پر شبیر کو ماں اولاد پیمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دن ہے مظلوم کے دل پر کی شہادت کا یہ دن عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن اس غم سے جگر چاک ہے زہرا و نبی اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا ہے وہ زہر سے دم آبی کے بے کس کا اکھڑنا سجاد دل افگار آ کر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا گرا ہوا دربار ولی ابن ولی بجھتا ہے چراغاں حسین ابن علی بجھتا ہے چراغاں حسین ابن علی کا آئی شب رحلت تازہ کی نشانی کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جانی باقر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشان پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پسر 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پسر صدقے ہوئے جانے میرے اموں کے اسی پر جھولے میں اسی کے لیے تڑپے علی اصغر پھر آپ نے باقر سے کہا پاس بلا کر اس رات تو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل پر اس رات تو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل پر دین نبوی احمد زیجا کو سو کربا تمہیں اور تمہیں اللہ کو سو کربا تمہیں اور تمہیں اللہ کو سو القصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے دہشت سے بدن کا گیا عشق بہائے سجاد پہ سجاد پسینے پہ نہائے سجاد پہ سجاد پسینے میں نہائے
کا سجدہ جب غسل و کفن دینے لگے باقی سیجا جب غسل و کفن دینے لگے باقی سیجا دیکھا کہ کئی داغ صحیح پوچھتے ہیں رو کر کہا کیا چیز پسند آئی ہے یا شاہ اس شام کے ہدیے کو لیے جائے ہمرا اس شام کے ہدیے کو لیے جائے ایسی کشش میرے نبوت نے کہا یہ پوست پہ امت کی شفاعت کے نشان یہ پوست پہ امت کی شفاعت کے نشان جب عابد تھے کشف آواز بلند مل کر کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ بڑی مخصوص انداز میں سوسانی کے فائد انجام دے رہے تھے جناب مقدمان حضرت راوی صاحب اور ان کے منور صاحبان اور مولا سجاد کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ زنجیر میں ستم کی جو جگڑا دلیر ہے کہ زنجیر میں ستم کی جو جگڑا دلیر ہے ظالم بھی جانتا ہے کہ شیروں کا شیر ہے کہ زنجیر میں ستم کی جو جگڑا دلیر ہے ظالم بھی جانتا ہے کہ شیروں کا شیر ہے اس کے مقابلے میں تو کونین فیر ہے کہ اس کے مقابلے پہ تو کونین فیر ہے زینب تمہارے ایک اشارے کی دیر ہے ارے دھاگوں کی طرح توڑ دے میری حبیب کی چھالوں سے روک دے یہ حکومت یزید کہ چھالوں سے روک دے یہ حکومت یزید کی چھالوں سے روک دے حکومت یزید کی ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس گھر اچھا نہیں لگتا نہ ہو شبیر کی مجلس گھر اچھا نہیں لگتا فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے ادھر ہے مجلس سرور ادھر اچھا نہیں ادھر ہے مجلس سرور ادھر اچھا نہیں لگتا کہ کہا سجاد نے دربار میں یہ شام کے حاکم کہا سجاد نے دربار میں ہے شام کے حاکم کہا سجاد نے دربار میں ہے شام کے حاکم میرے دادا کا ہے ممبر تو اچھا نہیں لگتا میرے دادا کا ہے ممبر تو اچھا نہیں لگتا صلوات پڑھیں محمد وآلہ میرے دادا کا ہے ممبر تو اچھا نہیں لگتا حضرت محترم ہمارے اندر جو چل رہا ہے آج کل کے مجلسوں کے اندر تو ماشاءاللہ مکمل تعداد رہتی ہے لیکن مسجدوں کے اندر نماز میں نوجوان اللہ دکھائی نہیں دیتے ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اگر نصر کٹایا شہادت پیش کی تو وہ پھر نماز کے لیے اگر امام نے آپ غور فکر کریں کربلا کے اندر کیا عنوان تھا مولا کس لیے امام نے شہادت پیش کی کیا حکومت چاہتے تھے کیا دولت چاہتے تھے نہیں کیا چاہتے تھے کہ میرے نانا کا دین بچ جائے کیا چاہتے تھے نماز بچ جائے میرے نانے کی شریعت بچ جائے اور مولا سجاد کی جن کا ہاتھ ہم کم کرنے کے لیے آئے ہیں اگر ان کی سیرت کا غور فکر کریں تو 40 برس خون کے آنسو ہوئے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 40 برس خون کے آنسو ہوئے لیکن ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں مولا نے نماز کو ترک کیا نماز کو چھوڑا مولا روتے تھے لیکن نماز کو کبھی حالت سجدہ میں رہے مولا اور اس کے اوپر شاعر نے کیا خوب اشعار کہا ہے سماعت فرمائیے کہ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بنوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے مولا کہے کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بنوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے سرد موسم میں بھی ردا کی ہے نمازیں
سیرت میں نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے وہ نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر کہ میری سیرت میں نہیں، مولا سجاد خود کہہ رہے ہیں میری سیرت میں نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے وہ نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر۔ خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پر بھر، راہ خالق میں کس انجام، راہ خالق میں کس انداز کا قاضی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا، کہ راہ خالق میں کس انداز کا قاضی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا، اور ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، کہ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے، کہ ہاتھ جو ماتم سرور میں اٹھا رکھا ہے، اس نے باطل کی ہواؤں کو دبا رکھا ہے، اور پہلے پڑھنے تو وہ حیدر کو جنازے کی نماز، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ تابوت میں کیا رکھا ہے، باولکت سے بات کریں گے جناب قاسم کے حوالے سے کہ میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، کہ میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، عطائے فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، کہ میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، عطائے فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، کہ شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے۔ جناب قاسم جب کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے نا عرب کا رواج تھا کہ میدان میں آنے والا رجل سوانی کرتا تھا، تو یہ رجل سوانی مولانا جناب قاسم خود کر رہے ہیں کہ میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، قصیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، کہ قصیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں، کہ کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں، اور فرات چھوڑ کے شمشان دو تو بہتر ہے، کہ فرات چھوڑ کے شمشان دو تو بہتر ہے، حقیقتوں کو بھی جان لو تو بہتر ہے، کہ فرات چھوڑ کے شمشان دو تو بہتر ہے، حقیقتوں کو بھی جان لو تو بہتر ہے، میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، جو کہہ رہا ہوں اسے جان لو تو بہتر ہے۔ جناب قاسم کہہ رہے ہیں میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، جو کہہ رہا ہوں اسے جان لو تو بہتر ہے، ارے شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا نتیجہ، یہی بہت ہے کہ عباس کا نتیجہ۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے ہم خدا شکرگزار ہیں ذاکر اہل بیت جناب لارے کو عباس زہری صاحب کی خدمت میں کہ وہ زیر منبر ہو کے فضائل و مسائل سے ہمارے قلب میں نمبر فرمائیں، آپ باوز بلند سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
الرسول المصدق المصطفى المعجل اسمه كالسماء الأحمد وفي الأرض والغوث اللهم إني أسألك في كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ورضوانا من الله أكبر آواز بلند صلوات تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو آسمان سے بارش کراتا ہے اور زمین سے رزق اگاتا ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے وجعلنا سراجا وہاجا جس نے سورج کو روشن چراغ بنایا، چاند کو نور دیا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پالنے والا ہے اور سب کا مالک ہے۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ اور مقدس آسمانی نورانی کتاب قرآن مجید میں وہ کتاب کہ جسے اللہ کبھی طبیعت کہتا ہے، کبھی ہدایت کہتا ہے، کبھی بشارت کہتا ہے، کبھی نور کہتا ہے، کبھی علم کہتا ہے، کبھی حکمت کہتا ہے، کبھی ذکر کہتا ہے، کبھی شفا کہتا ہے، کبھی رحمت کہتا ہے۔ اس مقدس آسمانی نورانی کتاب قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضوانا من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ میرے عزیز دیکھیے، جب کوئی شاعر یا کوئی مرثیہ خوان یا کوئی ذاکر یہاں مائک پر پڑھنے آتا ہے تو بڑی ہی محنت کر کے آتا ہے اور بڑی ہی تیاری کر کے آتا ہے۔ جس طرح سے وہ تیاری کر کے آتا ہے تو وہ آس لگا کر آتا ہے، جس طرح سے اس نے محنت کی ہے اسی کے اجر کے ساتھ آپ اس کو سنیں گے۔ میرے عزیز میرا ساتھ دیجیے گا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ میرے عزیز ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کا اللہ، اس کا رب، اس کا مالک، اس کا خالق اس سے راضی ہے یا نہیں۔ میرے عزیز وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے تو کیا اس کا اللہ اس سے راضی ہوا یا نہیں، اس نے زکات دی کیا اس کا اللہ اس سے راضی ہوا یا نہیں، اس نے سجدہ کیا کیا اس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں، اس نے رکوع کیا کیا اللہ اس سے راضی ہوا یا نہیں، اس نے اللہ کے لیے جہاد کیا کیا اس جہادی کا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں۔ وہ ہر وقت یہ دیکھے کہ اللہ کب راضی ہوا، اللہ کب ناراض ہوا، اللہ کس سے راضی ہوا، اللہ کس سے ناراض ہوا۔ لیکن میرے عزیز غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اگر ہمیں دکھائی دیتا تو ہم معلوم کر لیتے کہ اللہ کب راضی ہے کب ناراض ہے۔ پتہ چل جاتا ہے آدمی کے چہرے کو دیکھ کر کہ ناراض ہے یا ہم سے راضی ہے۔ اللہ دکھائی ہی نہیں دیتا، معلوم کیسے چلے اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے۔ میں نے کہا پروردگار بتا تو صحیح تو کس سے راضی ہوتا ہے تو کس سے ناراض ہوتا ہے۔ کہا نارے زیدی گھبراتے کیوں ہو، میں نے تمہارے درمیان اپنا ایک نبی بھیجا ہے، تم اس سے معلوم کرو، اس کے پاس تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ساتھ میں صحابی بھی موجود ہے، اصحاب ساتھ میں موجود ہے، اصحاب کی نگاہیں رسول کے چہرے کی طرف ہے، رسول کی نگاہیں اصحاب کے چہرے کی طرف ہے، رسول اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، اصحاب رسول کو دیکھ رہے ہیں، یا اصحاب دیکھتے ہیں کہ رسول کی نگاہیں کسی مقام پر آ کر رک گئی۔ اب جو صحابہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ رسول کی نگاہیں اس گھر کو دیکھ رہی تھی، اس گھر کو دیکھ رہی تھی جو نبی کی بیٹی کا گھر تھا۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا در پہ سے پردہ ہٹا، اس میں سے ایک بی بی باہر آئی جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں دستانے تھے، پیروں میں موزے تھے۔ ہم نے دیکھا اس بی بی کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں اس کے دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھا۔ بی بی اپنے بابا کے قریب آ رہی تھی، یا اصحاب نے راستہ دینا شروع کرا، صحابیوں نے راستہ دینا شروع کرا، صحابیوں نے اپنی نگاہیں صحرا کی طرف سے موڑنی شروع کری۔ ارے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی کے برقعے کی
کا استقبال کیا، بیٹی کا استقبال کیا، اصحاب ہٹ گئے، رسول نے چاہا کہ بیٹی سے کچھ بات ہو، ایک مصلی بچھا ہوا تھا، اشارہ کیا میری لاڈلی بیٹھ جاؤ، بی بی زہرا نے چاہا کہ اس مصلی پر بیٹھ جائیں، کہ وہ مصلی تھا جس پہ اصحاب بھی نماز پڑھتے تھے، رسول بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مصلی پر بی بی نے چاہا کہ وہ بیٹھے، رسول نے فوراً اشارہ کیا زہرا رک جاؤ، اور یہ کہہ کر رسول نے اپنے دوش کی ہوا کو اتارا، مصلی پر بٹھایا اور کہا کہ زہرا تم اتنی پاک ہو کہ ضروری ہے کہ پہلے یہ مصلی اور اس پر میری ہوا ہو، ضروری ہے پہلے یہ مصلی اور اس پر میری ہوا ہو۔ بی بی بیٹھی، چند دیر بات ہوئی، بی بی کھڑی ہوئی، بی بی کے بابا ان کے ادب کے لیے کھڑے ہوئے، بی بی اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ اچھا جب رسول کھڑے ہوئے تھے نا تو تمام اصحاب بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیز غور کیجئے گا، جب بی بی زہرا اپنے گھر کی طرف بڑھی، تمام اصحاب نے بآواز بلند صلوات، تمام اصحاب نے رسول سے سوال کیا، یا نبی اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، جب زہرا آ رہی تھی آپ نے اپنے قدم آگے بڑھائے، آپ کھڑے ہوئے قدم آگے بڑھائے، آپ آگے بڑھتے ہیں، زہرا کا استقبال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب زہرا جانے لگی آپ پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے زہرا کو الوداع کیا۔ غور کیجیے گا، آپ زہرا کے قدم میں کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح، بیٹی کا اتنا ادب کیوں، زہرا کا اتنا ادب کیوں؟ نبی نے مسکرا کر کہا، اے میرے پیارے صحابیوں، کیا تم نے اسی مسجد کے ممبر سے میری زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے تھے؟ ارے جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی، جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی۔ میرے عزیز غور کیجیے گا، بی بی کے بارے میں رسول کی ایک حدیث ہے، کیا فاطمہ تو بس میرے عزیز جب اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا گیا تو کیا کہا گیا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے عزیز ذرا غور کیجیے گا حدیث کے ترجمے کے اوپر، قلب، جگر کو عربی میں کہتے ہیں قلب۔ میرے عزیز حدیث میں کہیں بھی لفظ قلب موجود ہی نہیں ہے۔ رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ ٹکڑا ہے، منی میرا، کہیں جگر آیا ہی نہیں، کہیں لفظ قلب آیا ہی نہیں، یعنی نبی خدا نے کہا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرے عزیز حدیث میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کیا کہا رسول نے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑا کہتے ہیں حصے کو، یعنی نبی خدا کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ نبی خدا نے کہا دنیا والوں جان لو، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، میں نبی ہوں تو فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، میں شفا ہوں تو فاطمہ میری شفاعت کا حصہ ہے، میں نور ہوں تو فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے، میں دنیا کے لیے رحمت العالمین ہوں، میں رحمت العالمین ہوں تو فاطمہ میری رحمت کا حصہ ہے، میں شہر علم ہوں تو فاطمہ میرے علم کا حصہ ہے۔ دنیا والوں جان لو
مسجد میں موجود تھے. رسول مسجد نبوی میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی نماز تمام کری ایک صحابی آگے بڑھا، رسول سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد وہ رسول سے سوال کرتا ہے یا نبی خدا آپ معراج پر جایا کرتے تھے، آپ معراج پر جایا کرتے تھے، اب معراج پر نہیں جاتے؟ نبی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا تجھ سے کس نے کہا اب میں معراج کرنے نہیں جاتا؟ کہا نبی خدا معراج کرنے جاتے ہیں؟ کہا اب تو عالم یہ ہے کہ میں ہر نماز کے بعد معراج کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد معراج کرنے جاتے ہیں؟ یا نبی خدا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نبی نے مسکرا کر کہا میرے پیارے صحابی تو نے پہلے کب دیکھا تھا جو تو اب دیکھے گا؟ تو نے پہلے کب دیکھا تھا جو تو اب دیکھے گا؟ اب بھی نماز پڑھی ہے میں نے، معراج کرنے جاؤں گا، کیا تم بھی چاہتا ہے تو میرے ساتھ چلے؟ کہا نبی خدا کون نہیں چاہتا کہ وہ معراج کرنے جائے؟ نبی نے نماز تمام کری، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا آ میں تجھے معراج کرا. مسجد سے باہر آئے، رسول آگے آگے ہے، صحابی پیچھے پیچھے ہے. صحابی اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ شاید ابھی تو رات آئے گا، میں اس پر سوار ہوں گا، اس کے بعد پہلا آسمان آئے گا، پھر دوسرا آسمان آئے گا، پھر تیسرا آسمان آئے گا، پھر چوتھا آسمان آئے گا، پھر پانچواں آسمان آئے گا، پھر چھٹا آسمان آئے گا. ارے اللہ کا دیدار ہوگا، نبی ساتھ ہوں گے، معراج ہوگی، معراج ہوگی، نبی ساتھ ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا. میں اس مقام پر جاؤں گا جہاں جبرائیل کو جانے کی بھی اجازت نہیں تھی. صحابی اپنے ذہن کے اندر آسمان پہ آسمان بدل رہا تھا، صحابی اپنے ذہن میں آسمان میں آسمان بدل رہا ہے. یہ نبی گلیے کے اندر یا نبی مدینے میں گلیاں بدل رہے ہیں. صحابی آسمان بدلتا ہے، نبی مدینے میں گلیاں بدل رہے ہیں. نبی گلیاں بدلتے 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 اپنے صحابی کو اس مقام پر لے کر آئے، اس در پر لے کر آئے جو نبی کی بیٹی کا در تھا. اور آنے کے بعد کہا لے میرے پیارے صحابی معراج کر لے، لے معراج کر لے. اور نبی خدا یہ تو آپ کی بیٹی کا در ہے، ارے یہاں معراج کیسے ہو سکتی ہے، یہاں معراج کیسے ممکن ہے؟ نبی نے مسکرا کر کہا میرے پیارے صحابی ارے جب تک زہرا وہاں تھی، جب تک زہرا وہاں تھی میری معراج وہاں ہوتی تھی. جب سے زہرا یہاں آئی ہے میری معراج یہاں ہوتی ہے. آواز بلند صلوات. میرے عزیز غور کیجیے گا کیا کہا رسول نے، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. کب سے ہے، کب سے ہے؟ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رسول کب سے ہے. میں نے مسلمانوں سے پوچھا ذرا مجھے بتاؤ رسول کب سے ہے، رسول نبی کب سے نبی ہے؟ تو مسلمان نے میرے سامنے تاریخ پڑھ کر سنائی، کہا سنو رسول پیدا ہوئے 40 سال بعد رسول کو پتا چلا کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے. میں نے کہا جاؤ جھوٹے مسلمانوں تمہاری بات پر مجھے یقین ہی نہیں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا نبی خدا مجھے آپ بتائیے آپ کب سے رسول ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ رسول نے کہا سنو تم تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے رسول ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی رسول نے کہا دنیا والے جان لو میں 40 سالہ نبی نہیں ہوں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میرے عزیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم نہیں تھے فاطمہ تب بھی تھی، آدم موجود نہیں تھے مگر فاطمہ تھی. میرے عزیز غور کیجیے گا یہی وجہ ہے جناب آدم کے پتلے کو جب اللہ نے بنایا تو کافی عرصے تک رکھا رہا. پھر اللہ نے ایک دن کہا کہ میں آدم کے اندر روح پھونکنے والا ہوں.
اور جب میں آدم میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس لیے کہ وہ تو تھا ہی ملعون، وہ تو تھا ہی کافر۔ میرے عزیز غور کیجئے گا، جب جناب آدم نے اللہ نے روح پھونکی تمام فرشتے جناب آدم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جناب آدم نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار مجھے بتا تو صحیح مالک یہ فرشتے میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جناب آدم سوچ رہے تھے شاید میں اتنا خوبصورت ہوں کہ تمام فرشتے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار آدم، یہ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ یہ تمہاری پیشانی میں موجود نور کو دیکھ رہے ہیں، تمہیں نہیں دیکھ رہے، پیشانی میں موجود نور کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب آدم کی خلقت ہوئی، جناب آدم نے چاہا کہ جنت کی تھوڑی سیر ہو، جناب آدم جنت کی سیر کے لیے نکلے۔ جب نکلے کیا دیکھا؟ ایک مرحلے پر پہنچے، دیکھا ایک یاقوت کا تخت ہے جس پر ایک نورانی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے سر پہ ایک نورانی تاج ہے، جس کے گلے میں ایک نورانی ہار ہے، جس کے کانوں میں 2 نورانی گوشوارے ہیں۔ میرے عزیز غور کیجیے گا، جناب آدم نے جب اس نورانی خاتون کو دیکھا تو اللہ سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پروردگار مجھے بتا تو صحیح آخر یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہے؟ کون ہے یہ خاتون جو مجھ سے بھی پہلے ہے؟ اللہ نے آواز دی آدم خبردار، اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، پروردگار بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ اللہ نے آواز دی آدم جان لو یہ نورانی خاتون کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ ہے، اس کے سر پہ جو تاج ہے یہ اس کے بابا محمد ہے، اس کے گلے میں جو ہار ہے یہ اس کے شوہر علی ہے، کانوں میں جو گوشوارے ہیں یہ اس کے بیٹے حسنین ہیں۔ میرے عزیز غور کیجیے گا، پنجے تن کا تعارف ہو رہا ہے جناب آدم کے سامنے، کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے۔ میرے عزیز غور کیجیے گا، بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پروردگار ذرا بتا تو صحیح، جب آدم نے پوچھا تو تو نے بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف کروایا، پنجے تن کی پہچان کروائی، لیکن میرے خالق مجھے بتا تو صحیح یہ منظر ہے آسمان کا، پروردگار مجھے بتا تو صحیح کیا یہ منظر کبھی زمین پر بھی دہرایا جائے گا؟ پروردگار آسمان کا منظر ہے کیا کبھی زمین پر بھی دہرایا جائے گا؟ کہا جائے پہلی گھبراتے کیوں ہو؟ جب چادر تقریر ہوگی اس میں فاطمہ آئے گی، اس میں محمد آئیں گے، اس میں علی آئیں گے، اس میں حسنین آئیں گے۔ جبرائیل مجھ سے پوچھے گا یا ربی ومن تحت الکساء، میں اللہ پکار کر رہوں گا جبرائیل جان لو ہم فاطمہ کو وابوہا وبالوہا وبلوہا۔ غور کیجیے گا، اللہ نے تعارف کروایا بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے، عرش کی بات ہو یا فرش کی بات ہو، جب بھی پنجے تن کا تعارف کرایا جاتا ہے تو وہ بی بی زہرا کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ لیکن میرا عزیز غور کیجیے گا، اللہ جب اپنا تعارف کراتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جان لو میں محمود ہوں، میں نے نور محمد کو خلق کیا، میں اعلیٰ ہوں، میں نے نور علی کو خلق کیا، میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے نور فاطمہ کو خلق کیا، میں محسن ہوں، میں نے نور حسن کو خلق کیا، میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے نور حسین کو خلق کیا۔ اچھا ذرا غور کیجیے، اللہ جب اپنا تعارف کرا رہا ہے تو 5 بار میں کہہ رہا ہے، میں آخر ہے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں محمود ہوں، نور محمد کو خلق کیا، میں اعلیٰ ہوں، نور علی کو خلق کیا، میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے نور فاطمہ کو خلق کیا، میں محسن ہوں، میں نے نور حسن کو خلق کیا، میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے نور حسین کو خلق کیا۔ 5 بار اللہ نے میں کہا ہے، آخر یہ میں ہے کیا؟ یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی انا ہے، یہ ماہیت ادا ہے۔ اللہ 5 بار میں کہہ کر اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ دیکھو میں ایسا ہوں تو میں نے ایسوں کو خلق کیا،
ہوں تو میں نے ایسوں کو خلق کیا میرے عزیز، لیکن غور کیجیے گا جب اللہ نے پنجتن کا تعارف کرایا تو وہاں میں کا استعمال نہیں کیا، وہاں اپنی انا کا استعمال نہیں کیا، بلکہ وہاں فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا۔ یعنی جہاں اللہ کی انا آنی چاہیے تھی وہاں اللہ نے اپنی انا کو چھوڑ کر فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف کرایا۔ اور کیجیے گا، میں نے کہا پروردگار چاہتا تو اپنے ذریعے بھی تعارف کرا سکتا تھا۔ میں نے کہا اچھا پروردگار، جب یہ پنجتن چادر تطہیر کے پیچھے آئے جبرائیل نے پوچھا تو تم نے بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف کروایا۔ پروردگار اگر تم چاہتا تو مولا علی کے ذریعے تعارف کرا سکتا تھا۔ پروردگار اگر تم چاہتا تو مولا حسن مولا حسین کے ذریعے تعارف کرا سکتا تھا۔ پروردگار اگر تجھے تعارف کرانا ہی تھا تو رسول خدا کے ذریعے تعارف کرا دیتا، اس لیے کہ اگر ہم تیرے بعد کسی کو مانتے ہیں تو وہ تیرا رسول ہے۔ پروردگار یہ نور اول ہے، یہ خلق اول ہے، یہ حسن اول ہے، یہ ذریت رحیم ہے، یہ مولا کل ہے، یہ واللیل کی زلفوں والے ہیں، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے۔ پروردگار اگر تجھے تعارف کرانا تھا تو ان کے ذریعے تعارف کرواتا، پروردگار ان کے ذریعے تعارف کراتا۔ کہاں نعرت دیتی نہیں، جب یہ چادر تطہیر کے پیچھے آئیں گے تو میں فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف کرواؤں گا۔ میں نے کہا پروردگار کیوں؟ اس لیے کہا اس لیے کہ جب یہ چادر تطہیر کے پیچھے آئیں گے میں اللہ آیت نازل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر یہ چادر تطہیر کے پیچھے آ کے مجھے آیت نازل کرنی تھی، اگر میں محمد کے ذریعے تعارف کرا دیتا تو ہر کوئی محمد سے جھوٹا رشتہ بتا کر یہ کہتا کہ ہم محمد کے اہل بیت ہیں، ہم آیت تطہیر کے وارث ہیں، ہم محمد کے اہل بیت ہیں، ہم محمد کے اہل بیت ہیں۔ میں نے کہا نہیں، جان لو جب یہ چادر تطہیر کے نیچے آئیں گے میں آیت نازل کروں گا اور پہچان فاطمہ کے ذریعے کراؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے آیت تطہیر میں شامل ہونے کے لیے فاطمہ کا رشتہ دار، محمد کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ آیت تطہیر میں شامل ہونے کے لیے محمد کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں بلکہ فاطمہ کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیز غور کیجیے گا، رسول کی ایک اور حدیث ہے، کیا کہا رسول نے؟ مولا علی سے کہا یا علی، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یا علی، اللہ نے پھر مجھ سے کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، میں ہرگز آسمان کو خلق نہ کرتا اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا، یعنی میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ اے محمد، میں کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ یا علی، پھر اللہ نے مجھ سے کہا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُ لَهُ، میں ہرگز تمہیں بھی خلق نہ کرتا اگر میں نور علی کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اللہ نے کہا میرے عزیز اے محمد، اگر میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا تو میں کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی جو کچھ ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، وہ تم دونوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول سے کہا اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے محمد، میں کسی شے کو خلق ہی نہ کرتا اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میں ہرگز آسمانوں کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز زمینوں کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز آسمان کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز پرندوں کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز انسانوں کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز جناتوں کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز کسی شے کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز سمندر کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز آسمان کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا، میں ہرگز
لیے دنیا تو وہ ہے، بی بی زہرا کو بڑی چیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک نام سے پکارتے ہیں بیوی کو. کیا؟ ہم کہتے ہیں صدیقہ. بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ صدیقہ. لیکن دنیا سے یہ نام بھی بیوی کا برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیوی کے مقابلے کہتے ہیں کہ فلاں بھی صدیق اور فلاں بھی صدیقہ. اور بیوی کے مقابلے کسی کو بھی کہتے ہیں فلاں صدیقہ ہے. میں نے کہا ضرور ہماری نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں صدیقہ کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. تمہیں یہی نہیں پتا کہ صدیقہ یا صدیق کہتے کسے ہیں. کہہ دیا بیوی ہمیں پتا ہے صدیق یا صدیقہ کہتے کسے ہیں. میں نے کہا بتاؤ کسے کہتے ہیں. کہا صدیق یا صدیقہ اسے کہتے ہیں جو سچ بولے. میں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو موبائلہ ہوا تھا، سچوں کی دعوت تھی، صدیق یا صدیقہ بتا رہے تھے، میں موبائلہ میں جانا چاہیے تھا، لیکن رسول کسی کو لے کر ہی نہیں گئے سوائے بی بی فاطمہ زہرا، حسنین اور مولا علی کی. کیوں؟ پنچیتن ہی گئے تھے موبائلے کے اندر. یعنی معلوم یہ چلا کہ موبائلے کے اندر صدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایسے سچوں کی ضرورت تھی جو کچھ کہے تو وہی سچ ہو جائے. ایسے سچوں کی ضرورت تھی موبائلے میں جو کچھ کہے تو وہی سچ ہو جائے. جیسے میرے مولا علی نے ایک بندے سے کہا تھا اگر میں چاہوں تو یہ بیمار سونے کی ہو جائے. ابھی علی نے کہا ہی تھا جب بیمار سونے کی ہونے لگی، مولا علی نے پکار کر کہا ارے رک جا، میں حکم نہیں دے رہا، میں مثال دے رہا ہوں. حکم نہیں دے رہا، مثال دے رہا ہوں. بات بی بی فاطمہ زہرا کی ہے تو پھر سنیے کیسے سچوں کی ضرورت تھی جو کچھ کہیں تو وہی سچ ہو جائے. مولا علی نے کہا اگر میں چاہوں تو بیمار سونے کی ہو جائے. حکم نہیں دیا تھا، کہا تھا سچ ہو گیا. بی بی زہرا نے بھی ایک دن اپنے بچوں سے کہا تھا بچوں سو جاؤ، کپڑے درزی لے کر آئے گا. حکم نہیں دیا تھا کسی فرشتے کو کہ تو لے کر آنا. بی بی نے فقط کہا تھا تو سچ ہو گیا. کہا تھا فقط سچ ہو گیا. اچھا جی کام مان تو لیں گے، لیکن ہم وہ ہیں جن کے لیے فقط قرآن کافی ہے. ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. اگر آپ قرآن سے ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے. میں نے کہا اچھا جی لکھا ہوا مان لیتے ہو؟ لکھا ہوا مان لیتے ہو تو اس وقت کیا ہوا تھا جب رسول کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے؟ آپ قرآن میں لکھا ہوا دکھائیے تو مانیں گے. میں نے کہا پھر سنو، اللہ نے قرآن کے اندر جناب مریم کو صدیقہ کہا، ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ مریم صدیقہ ہے، بلکہ اللہ نے تھوڑا گھما کر کہا. کیا کہا؟ اللہ نے کہا عیسیٰ تمہاری ماں مریم صدیقہ ہے. یہ نہیں کہہ دیا ڈائریکٹ کہ مریم صدیقہ ہے، بلکہ اللہ نے آیت میں کہا کہ عیسیٰ تمہاری ماں مریم صدیقہ ہے. تمہاری ماں مریم صدیقہ ہے، تمہاری ماں. آیت کے الفاظ پر غور کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ تمہاری ماں صدیقہ ہے. یعنی اللہ نے آیت میں قانون رکھ دیا ہے کہ صدیقہ ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ بیوی ماں ہو. جو ماں نہیں ہے وہ صدیقہ کیسے؟ کیوں میرے عزیز کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر بنجر زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسلام میں بنجر زمین کی کوئی قیمت نہیں ہے. میرے عزیز عظمت فاطمہ زہرا کو سمجھیے. فرش اعضا پر آتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. میرے عزیز واحد یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر بیٹھ کر ہمیں وہ موقع ملتا ہے کہ ہم جنت کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے. کہ مجلس کوئی بڑا کرے، بچہ کرے یا کوئی بزرگ کرے، شہزادی آتی ہے. لیکن میرے عزیز یاد رکھیے گا جس مجلس کو بچے مل کر کرتے ہیں نا وہ مجلس شہزادی ضرور قبول کرتی ہے. کسی مجلس میں جاؤ یا نہ جاؤ،
कि जिस मजलिस को आपके मोहल्ले के जवान, आपके मोहल्ले के बच्चे करें, उस मजलिस में जरूर आया करो, इसलिए कि शहजादी वो मजलिस जरूर कबूल करती है। क्यों? इसलिए कि बड़े मजलिस कर सकते हैं तो होता क्या है कि हो सकता है कि उनकी मजलिस में आना हो, मेरी मजलिस, मैंने फला तकरीर बांटा, मैंने ये किया, मैंने फला जाके बनाया, आना हो सकता है। मजलिस हो रही है, हो सकता है कि मजलिस में सियासत भी हो सकता है मजलिस में मजलिस के अंदर कोई तकब्बुर भी कर बैठे, लेकिन वाहिद बच्चों की मजलिस होती है जो बड़े ही खुलूस के साथ होती है, ना इसके अंदर कोई अना होती है, ना इसके अंदर कोई तकब्बुर होता है, सिर्फ शहजादी के लिए मजलिस करते हैं, खुलूस के साथ करते हैं। शहजादी आती है और मजलिस को कबूल करती है। मेरे अजीज, आज आप आए हैं फर्श अज़ा पर, शहजादी को उनके उस दाद का पुरसा देते हैं जो रो रो कर कहता रहा, दुनिया वाली जान मैं उसका बेटा हूँ जिसे करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। आप आए हैं उस इमाम का पुरसा देने, जिसकी इमामत का आगाज इन सख्तियों से हुआ है। मेरे अजीज, जब इमामत का आगाज हुआ किस तरह से हुआ, आंखें खोली तो क्या देखा, बाबा सर से लेकर पैर तक खून में आए। कहा बाबा जान मेरे भाई कहाँ है, बाबा जान मेरे चचा अब्बास कहाँ है। मेरा तड़प कर कहते हैं सैयद सज्जाद सब शहीद हो गए थे आज, अब आगे का इम्तिहान सज्जाद तुम्हारे लिए। सज्जाद शाम का इम्तिहान तुम्हारे लिए, कूफे का इम्तिहान तुम्हारे लिए, दरबारों का इम्तिहान तुम्हारे लिए, सज्जाद कैद खाने का इम्तिहान तुम्हारे लिए। इमामों का आगाज हुआ सख्तियों से, और जब मेरे इमाम से इमामत का पहला मसला पूछा गया तो आलम क्या था। रावी कहता है मैं देख रहा था जलते हुए खैमों के दरमियान में खैमा है, उस खैमे के इर्द गिर्द एक बीवी चक्कर लगा रही। मैंने देखा कि वो बीवी खैमे के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग ऐसी है कि वो बीवी को अंदर जाने नहीं देती। आग के शोले उठ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो बीवी हिम्मत करके खैमे के अंदर गई, और जब खैमे से बाहर आई तो उसकी पुष्ट पे एक नौजवान था जिससे रो रो कर वो ये कह रही थी सैयद सज्जाद मेरे लाल आंखें खोल कर देखो, सज्जाद जालिम हमारे खेतों में आग लगा रहे हैं, सज्जाद जरा आंखें खोल कर देखो, सज्जाद तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया गया, सज्जाद हमारे हृदयों को छीना गया। जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद रो कर मुझे सबसे ज्यादा सकीना के सवालों में, मुझे सबसे ज्यादा सकीना के बातों में, मैं हाथों को जोड़ कर कहता है मौला जरा मुझे बताइए तो सही, मौला वो कौन सी बातें हैं जिन्हें याद करके आप इतना रोते हैं। मौला कौन सी बात है जिसे आप याद करके इतना रोते हैं। मौला सैयद सज्जाद रो कर कहते हैं मिनहाल तेरे रोने के लिए फकत इतना काफी है, मिनहाल शराबियों का दरबार था, मिनहाल मेरे हाथ से गर्दन बंधे हुए थे, मिनहाल मेरी आवाज के दामन को किसी ने थामा, मैंने जो देखा सकीना थी, सकीना मेरे दामन से लिपटी हुई रो के कह रही थी भैया सैयद सज्जाद अरे शिमर से कहिए अरे मारना है तो मारे मगर ताना देवे ना मारे। मैंने कहा सकीना वो क्या ताने देता है, कहा भैया मैंने वो मेरे रुखसारों पे तमाचे मारता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है सकीना अब बुला अब्बास को।
مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا وقت آیا جب آپ نے تڑپ کر کہا ہو کاش سجاد اس وقت سے پہلے مر جائے، کاش اس منظر سے پہلے سجاد کو موت آ جاتی؟ کہا میرا حال ایسا کہ بہت سے لمحے آئے، کہا مولا کوئی ایک بتائیے، کہا میرا حال میرا حال تو جانتا ہے نا، شام غریبہ سے لے کر شام کے زندان تک ملعون شمر کا ایک ہی شوق تھا، یا تو وہ نیزے سے میری گھوڑیوں کی سر سے ردا کو چھینتا تھا یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا۔ وہ ملعون ایک دن میری پشت پہ تازیانے مار رہا تھا اور مسکرا کر کہہ رہا تھا سید سجاد یہ حسین کا بدلہ، سجاد یہ میرے بھائی علی اکبر کا بدلہ، سجاد یہ میرے بھائی قاسم کا بدلہ، سجاد یہ میرے بھائی محمد کا بدلہ، یہ میرے چچا عباس کا بدلہ۔ ملعون ایک دن میری پشت پہ تازیانے مار رہا تھا۔ ارے یہ منظر میری 4 سالہ بہن سکینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ آگے بڑھی، سکینہ نے شمر سے کہا شمر ارے صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے، میرا بھائی بیمار ہے، اس پہ اتنا ظلم مت کر، میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ ارے سکینہ کے کہنے پر شمر نے میرے تازیانہ کو مارنا چھوڑ دیا، شمر نے مجھے تازیانے مارنا چھوڑ دیا۔ بس اتنا کہنا تھا، مولا سید سجاد نے اپنے رخساروں پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ میرا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا سکینہ کے کہنے پر ارے شمر نے ہاتھ کو چھوڑ کر دیا تھا، اب جو روتے ہیں کہا میرا ہاتھ ظالم جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا ارے مجھے چھوڑ کر وہ سکینہ پہ کرنے لگا، وہ سکینہ کے قریب آیا، اس نے سکینہ کے کانوں میں ہاتھ کو ڈالا، اس نے سکینہ کے رخساروں پہ تماچوں کو مارنا شروع کیا۔ سکینہ اس سے توڑ کر کہتی ہے بھیا سید سجاد ارے شمر سے کہیے مارنا ہے، میری پشت پہ مارے، میرے رخساروں پہ نہ مارے۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا کوثر لے کر کہتے تھے میری سکینہ میرے سینے سے لگ جا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں ستارو یہ میرا امام روتا رہا، اپنے بابا کو تڑپ تڑپ کر روتا رہا، لیکن میرے امام کو ایک دن زہر دیا گیا۔ ہاں میرے امام کے آخری الفاظ تھے بابا ارے سید سجاد کو معاف کر دیجیے گا، بابا ارے سجاد آپ پھر رونے کا ہاتھ ادا نہ کر سکا، بابا میں ہاتھ ادا نہ کر سکا۔ ہاں ستارو آپ تو جانتے ہیں نا جب یہ جنازہ رکھا گیا تو ایک ہجوم تھا، اس سے پہلے سیدوں کے جنازے میں اتنا ہجوم نہیں آیا کیوں؟ ارے رسول کے جنازے میں چند لوگ تھے، ارے بطول کے جنازے میں بطول کے جنازے رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کے جنازے میں خاموشی تاری تھی، حسن کے جنازے میں تیر بچائے گئے اور حسین کا جنازہ پڑھنے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور ایک بیمار تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، جو رو رو کے کہہ رہا تھا بابا ارے سجاد کو معاف کر دیجیے گا، میرے ساتھ میری بھیا ہے، میرے ساتھ میری بہن ہے، میرے ساتھ میری ماں ہے، ارے سجاد ارے تلوار اٹھائے تو کیسے اٹھائے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں ستارو میرے مولا کا جنازہ اٹھا، یہ جنازہ جنت البقیع میں آیا، ارے میرے 5ویں امام نے جنازے کو قبر میں اتارا، ارے تو ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے، آواز آئی سید سجاد میرے لال باتیں سید سجاد کو میرے حوالے کر۔ دستے سجادے کے تمام مہمانان سے گزارش ہے کہ اوپر شریف تشریف لے آئیں۔ انجمن دستے سجادیہ اور نوے خان جناب ریحان علی سے گزارش ہے کہ وہ ایک تشریف لے آئیں۔ یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
आके पत्थर सर बाजार जो सोई थी अभी, ताजिया ने उस बच्ची को, ताजिया ने उस बच्ची को जगाने आए, शूर से कोई सकीना आए, शूर से कोई सकीना को ले गए लाश को रस्सियों में जकड़ कर उसके, ले गए लाश को रस्सियों में जकड़ कर उसके, जब उसे बाप के लाशे से, जब उसे बाप के लाशे से हटाने आए, उसे कोई सकीना चुराने आए, उसे कोई सकीना चुराने, कोदरों से तमाचों से, कोदरों से तमाचों से बचाने आए, उसे कोई सकीना को चुराने आए, उसे कोई सकीना को छुड़ाने आए। रोके गाजी से कहती थी अली की बेटी, है रोके गाजी से कहती थी अली की बेटी, आग मासूम माँ के पुरखे की, आग मासूम माँ
मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, है मारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, आपके कातिल ने है मारा बाबा। अभी से घर जाकर जब मुझे आपके कातिल ने है मारा किसी का मौलाना का वाईफाई से करवा लिया। पहले से कहना था, हनी मैम मुझसे कह रहे थे, पहले से बता रहा था मुझे। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। तमाचे पे सकीना ने, तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। तमाचे सकीना ने, तमाचे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सरशेम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। तमाचे पे सकीना ने, तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। वो जो दुनिया आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। तमाचे पे सकीना ने, तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। साथ रहबारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहबारों के दौड़ाया गया है मुझको, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा
ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. بے کفن آپ ہو، بے کفن رہے گی بیٹی، بے کفن آپ ہو، بے کفن رہے گی بیٹی. ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے. میرا اصغر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے. ان کی غربت میں کروں کیسے گوارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. میرا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنے میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں،
ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر علمدار وفا بہن کو خدا سے ڈالا سر سے چھنی صدا دیتی رہی عالم اور زندہ نے کہا کہ بہن سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی اتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، اے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے بلاؤ نہ اسے اور میں تو سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی کہا اور زندہ نے کہا کہ بہن کیا کہوں شیر میرے تیرے داہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی ارے ہم ہنسی سنایا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا اور زندہ نے کہا
شعلوں سے بلا اس کو بچاتی کیسے جلتے شعلوں سے بلا اس کو بچاتی کیسے ہم کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر ماں تیری خاک پہ اس جاں پہ ہے بیٹھی بیٹا ماں تیری خاک پہ اس جاں پہ ہے بیٹھی بیٹا ماں تیری خاک پہ اس جاں پہ ہے بیٹھی بیٹا ماں تیری خاک پہ اس جاں پہ ہے بیٹھی بیٹا جس جگہ جھولا تیرا راکھ ہو گیا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر ظلم کس طرح کیے تجھ پہ ہر زمانے نے ظلم کس طرح کیے تجھ پہ ہر زمانے نے ظلم کس طرح کیے تجھ پہ ہر زمانے نے ظلم کس طرح کیے تجھ پہ ہر زمانے نے جا کے جنت میں یہ دادی کو بتانا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر پانی پایا تو تیری تشنگی بجھانے کو 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 لے کے پورا چلی مقتل میں سکینہ اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر کیسے جی پاؤں گی اے لال میں فرقت میں تیری کیسے جی پاؤں گی اے لال میں فرقت میں تیری کیسے جی پاؤں گی اے لال میں فرقت میں تیری کیسے جی پاؤں گی اے لال میں فرقت میں تیری مجھ کو یاد آئے گا تیرا وہ مکنا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر ہائے درغام یہ کہتی رہی بانو فیضان ہائے درغام یہ کہتی رہی بانو فیضان آئے زرغام یہ کہتی رہی بانو فیضان آئے زرغام یہ کہتی رہی بانو فیضان ہاں میرے ہنسلیوں والے اے دل ربا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر لوریوں والے تیرا جل گیا جھولا اصغر ہائے ہائے زینب ہائے ہائے